یہ بتائیے گا، بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے متکلمین کے درمیان مختلف فی، کیا عقل کی روح سے خدا پر نیک اعمال کا اجر و ثواب جنت کی صورت میں دینا لازم ہے، اسی طرح سے برے اعمال کا اجر اور اس کی سزا جہنم کی صورت میں دینا واجب ہے؟ معتزلہ کے مطابق ایسا کرنا اصلح للعباد کا تقاضا ہے، اگر خدا ایسا نہ کرے تو یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا۔ ماتریدیہ کے نزدیک یہ چیز خدا پر واجب نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بھئی میں انصاف کروں گا اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو میں دوں گا، تو اب تو پھر یہ لازم ہوا نا کہ اگر کسی نے برے اعمال کیے تو وہ لازم جہنم میں جائے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرا علم، میری عقل اس زمان و مقام میں محدود ہے۔ میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو اپنے اوپر قیاس کر کے استعمال کرتا ہوں۔ اس عالم میں کوئی چیز میرے پروردگار جیسی نہیں ہے کہ میں قیاس کر سکوں، تو اس لیے یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اس بنیاد پر کہ عقل یہ کہتی ہے اپنے پروردگار پر کسی چیز کو واجب نہیں کروں گا۔ میرے سامنے میرے پروردگار کے فیصلے ہیں، وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے خود بتا دیا ہے کہ جنت میرا وعدہ ہے، یعنی یہ کہ تم نیکی کرو، خیر کا طریقہ اختیار کرو، میں اس کی جزا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ جنت ابدی جنت ہوگی۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ عطا ہے جو غیر و مجزوز ہے۔ دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ اجر ہے جو غیر و ممنون ہے، یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ میرا وعدہ ہے، اور وعدوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ خود میرے پروردگار کا بیان جب مجھ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور یہی اس کے شان بھی ہے۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مقدمہ قائم کروں اور کوئی چیز اس پر واجب قرار دے دوں، میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس کی شان علم و حکمت کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقام بندگی کا لحاظ کروں، میں ایک مخلوق ہوں، عاجز مخلوق، میرا علم محدود، میری عقل محدود، میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیش نظر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں اس نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس کو اس نے خود بیان کر دیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جنت کے بارے میں، فردوس کے بارے میں، جنت کی جزا کے بارے میں ہر جگہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ خالدین فیہا ابدا۔ لہٰذا اس سوال کا تو نہایت واضح اور قطعی جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ دوسرا حصہ جہنم، اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ میری وعید ہے۔ وہ وعید بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے، جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، اور بہت سی جگہوں پر اس کو بڑی تاکید کے ساتھ واضح بھی کیا گیا ہے۔ لیکن سورہ ہود میں جب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ اب پابند ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس نے وعید سنا دی ہے ٹھیک اس کے مطابق ہی کرے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید۔ اس معاملے میں وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ یہ اس کی وعید ہے، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی اس وعید کو جس طرح اس نے سنایا ہے اسی طرح وجود میں آنے دے، وہ چاہے تو اس میں تخفیف کر دے، وہ چاہے تو لوگوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے یہاں اس نے خود واضح کر دیا ہے کہ سارے امکانات موجود ہیں۔ میرے لیے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اتنی بات بہت کافی ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے پروردگار پر کوئی حکم لگانا پسند نہیں کرتا۔